السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو آج اپنے اس عقائد فقہ کے احکام کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے کتاب القدوری کے پہلے باب پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطہارہ۔ کتاب الطہارہ کا جو آیت ہے جس سے کہ ہمیں سب سے پہلے اس کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لو، اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ طہارت بنیادی طور پر نام ہے گندگی کو اپنے آپ سے دور کرنا، اور جب ہم طہارت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ وضو ہے، اور اسی طرح غسل بھی طہارت کا ایک حصہ ہے، اور طہارت کو اختیار کرنے کے لیے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اس لیکچر میں ہم ان تینوں موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم وضو کے بارے میں بات کریں گے، پھر غسل، اور پھر پانی کے احکامات۔ تو آیات وضو جو ہیں وہ ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے منہ کو دھویا جائے، کوہنیوں تک ہاتھوں کو سر پر مسا کرنا اور پاؤں ٹخنوں تک دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ اسی آیت سے وضو کے فرائض یہی ہم نے سمجھے کہ منہ کا دھونا، کوہنیوں تک کا دھونا، گٹوں تک پاؤں کو دھونا اور سر کا مسا کرنا فرائض وضو میں شامل ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز بال کے برابر تک خشک رہ جائے تو وضو صحیح نہیں ہوگا اور نماز ادا نہیں ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وضو کے دوران سنت اعمال کیا ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا۔ تو سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ جب انسان سو کر اٹھے تو وضو کرنے والے پانی میں ہاتھ تب تک نہ ڈالیں جب تک کہ 3 مرتبہ اس کو نہ دھو لیا جائے۔ اسی طرح اس کے علاوہ جو وضو کی سنتیں ہیں وہ سب سے پہلی یہ کہ نیت کرنا، اور دوسری یہ کہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، اور پھر 3 بار کلی کرنا، مسواک کرنا، اور پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اور تین بار ہر آرگن کو جس کو وضو میں استعمال کرتے ہیں، ہر باڈی پارٹ کو دھونا جو ہے وہ سنت ہے۔ اور اسی طرح مستحبات وضو یعنی کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو وضو کے دوران پسندیدہ ہیں، وہ ہیں کہ سب سے پہلے انسان پاک ہونے کی نیت کرے، پھر سر کو مسح کرے، یعنی کہ پورے سر کا مسح کرنا بھی مستحب ہے، لیکن فرائض وضو میں یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح ہو جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کر لیا جائے۔ اسی طرح ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہر وہ چیز جو کہ پیشاب یا پخانے کے راستے سے نکلے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ مثلا خون ہے، پیپ ہے، جب جسم سے نکلیں گی اور ایسی کی جگہ کی طرف بہہ جائیں گی جسے پاک کرنے کا حکم لازمی ہے، اور کہ جب منہ بھر کر آئے، اور اسی طرح جب انسان پہلو کے بل سوئے، مثلا کسی بھی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر سونا جو ہے وہ وضو توڑنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کی حکمت فقہا نے یہ بیان کی ہے کہ جب انسان لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سوتا ہے تو اس کے بند ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جب انسان کے بند ڈھیلے پڑتے ہیں تو کسی بھی قسم کی ہوا خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے شک ہو جاتا ہے کہ وضو ہے کہ نہیں، اس لیے وضو کو یہ توڑنے میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو منہ بھر کر قے آئے یعنی وامٹنگ ہو، یا پھر انسان کی عقل پر اگر مدہوشی غالب ہو جائے، یا جیسے کوئی پاگل ہے، دیوانگی کی حالت میں ہے، تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی نے نماز میں زور سے کہکا لگا کر ہنسا، یا اتنی آواز آئی، مطلب ایسے ہنسا کہ دوسرے شخص کو آواز آئی ہے ہنسنے کی،
تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے جو پرانی بات ہم نے کی اس کی سمری بیان کریں تو وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کی مستحبات اور نواقض وضو یہ ہیں جو کہ آپ سلائیڈز میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ان سلائیڈز کا الگ سے PDF جو ہے وہ کلاس روم میں شیئر بھی کر دوں گی۔ ہمارا اگلا موضوع ہے غسل کی اقسام۔ غسل کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے پورے کے پورے جسم سے کسی بھی گندگی کو دور کرنا۔ تو غسل بنیادی طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں فرض غسل، یعنی فرض غسل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کون سی حالتیں ہیں کہ جس میں وضو فرض ہو جاتا ہے، ان کو ہم لوگ موجبات غسل بھی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے سنت غسل، کہ کون کون سے موقعوں پر غسل کرنا سنت ہے، مثلا عیدین کے موقع پر، عرفات کے موقع پر، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے مستحب غسل، جس کو پسند کیا گیا کہ آپ یہ غسل کر لیں۔ تو یہ تو ہو گئے غسل کی اقسام، ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ہوتے ہیں جو غسل کے فرض ہوتے ہیں، یعنی کہ غسل میں کن کن اعمال کا کرنا فرض ہے، کن کن اعمال کا غسل میں کرنا سنت ہے، کن کن اعمال کا غسل میں کرنا مستحب ہے، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اور کون کون سے غسل فرض ہیں، کون سے غسل سنت ہے، کون سے غسل مستحب ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ اب غسل میں کون کون سی چیزیں جو مسٹ کرنی ہے، یعنی غسل کے فرائض۔ ابھی میں موجبات غسل کی بات نہیں کر رہی کہ کون سی ایسی مواقع ہیں کہ جن میں غسل فرض ہوتا ہے، ان کے اوپر میں ابھی بات کروں گی۔ پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ غسل کرتے ہوئے کون سے کام کرنا فرض ہے، یعنی ان کاموں کو اگر آپ کریں گے تو آپ کا فرضی غسل ہو جائے گا، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو جو بھی آپ کے اوپر فرضی غسل تھا وہ آپ کا نہیں ہوگا مکمل۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہ 3 بار منہ میں کلی کرنا، منہ بھر کے کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہانا، اور یہ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ چاہے وہ سوئی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو سوکھا نہ رہ جائے۔ اب یہ والی جو سلائیڈ ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، یعنی کہ موجبات غسل کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ احتلام کا ہو جانا، یعنی کہ نیند میں سوئے ہوئے کسی کے منی نکلے، چاہے کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جاگنے کی حالت میں شہوت کے ساتھ اگر ڈسچارج ہو تو وہ بھی غسل کی فرضیت کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر ہم بستری کریں چاہے منی نکلے نہ نکلے تو تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے جب پیریڈز بند ہوتے ہیں تو تب بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ نفاس کا خون بند ہو جانا، نفاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عورت کا کوئی بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد نیچرلی اس کو تقریباً 1 مہینے یا 40 دن تک خون آتا رہتا ہے۔ تو جب وہ خون آنا بند ہو جائے تو پھر اس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، اس کے بعد نماز فرض ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پیشاب کے راستے سے 3 چیزیں اور نکلتی ہیں، ودی اور مزی۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بعد غسل فرض نہیں ہوتا لیکن وضو کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے مواقع ہیں کہ جس میں غسل کرنا سنت ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، عیدوں کے موقع پر غسل کرنا سنت ہے، حج کے لیے احرام باندھنے کے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، عرفات کے میدان میں بیٹھنے سے پہلے یا وقوف عرفات سے پہلے بھی غسل کرنا سنت ہے۔ اور کون کون سے موقع ایسے ہیں کہ جن پر غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی انسان مسلمان ہوا ہو تو اس کو غسل کر لینا چاہیے، بہتر ہے۔ جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی مجنون یا پاگل شخص تھا جو ٹھیک ہو گیا تو بھی اسی طرح نشتر لگوانا، میت کو غسل دینے کے بعد،
शब बारात में इबादत करने के लिए, लैलतुल कदर में ख़ास तौर पे इबादत करने के लिए, मक्का में दाखिल होने के लिए, मदीना में दाखिल होने के लिए, कुर्बानी के दिन मुज़दलिफ़ा में ठहरने के लिए, तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए, सूरज रहम के लिए, नमाज इस्तिस्का और खौफ के वक्त। इन नमाजों से पहले गुस्ल करना जो है वो मुस्तहब है। अब हम बात करते हैं गुस्ल की सुन्नतें क्या हैं, कि यानी दौरान गुस्ल कौन से आमाल सुन्नत हैं। सबसे पहले गुस्ल की नियत करना सुन्नत है। फिर दोनों हाथ को अपनी गिट्टों तक 3 मरतबा धोना, यानी हाथों के जो जोड़ हैं उन तक 3 मरतबा धोना। और इस्तंजे की जगह धोना, चाहे कोई नजासत लगी हो या ना हो, पहले इस्तंजा कर लिया जाए तो सुन्नत है। अब ये आखिरी एक समरी है जो हमने पीछे बातें की हैं गुस्ल के अहकाम के हवाले से। इसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि गुस्ल के दौरान फराइज गुस्ल क्या हैं। वो कुल्ली करना है, नाक साफ करना और पूरे जिस्म को धोना, ये फर्ज है। फिर सुन्नतें क्या क्या हैं, कि सबसे पहले इस्तंजा किया जाए, उससे पहले हाथ धोए जाए, नियत की जाए, सर और बदन पर 3 मरतबा पानी बहाया जाए, पूरा वजू करें पहले, इस तरह से ये सुन्नतें। और अगली जो दो आप बैलून्स देख रहे हैं, इसमें मुजिबात गुस्ल है और गुस्ल सुन्नत का बयान है, कि किन किन मौक़ों पर आपके ऊपर गुस्ल जो है वो फर्ज हो जाता है और किन किन मौक़ों पर सुन्नत है गुस्ल करना। तो ये भी आप स्लाइड्स में देख लीजिए। अब हम अपने आखिरी मौजू की तरफ बढ़ते हैं और वो है पानी के अहकाम। पानी के अहकाम के बारे में हम भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से पानी से तहारत इख्तियार करना सही है और कौन से पानी से तहारत नहीं हो सकती। तो बारिश के पानी से, यानी कि वादियों के पानी से, चश्मों के पानी से, कुएं के पानी से, समंदरों के पानी से हर किस्म की पाकी नापाकी से पाक होना जायज़ है, और फल के निचोड़े हुए पानी के साथ पाकी हासिल करना भी जायज़ है। और ना ही फल के निचोड़े हुए पानी के साथ पाकी हासिल करना जायज़ नहीं है। इसी तरह किसी भी ऐसे पानी के साथ कि जिसके ऊपर किसी और चीज़ का गलबा हो, यानी कि उस पानी की तबीयत को ख़त्म कर दिया हो, यानी कि मिसाल के तौर पर हर किस्म का शरबत, सिरका, शोरबा, लोबिया का पानी, गुलाब का अर्क, गाजर का जूस वगैरह, इनके साथ तहारत हासिल नहीं हो सकती। और वो पानी जिसके साथ किसी चीज़ ने मिलकर उसके औसाफ में किसी एक वस्फ को बदल डाला हो, ऐसे पानी के साथ वजू करना या तहारत इख्तियार करना, नहाना जायज़ है, मतलब कि हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर सैलाब का पानी है तो उसमें भी ज़ाहिर है और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, उससे भी तहारत हासिल हो सकती है। इसी तरह अशनान, साबुन या ज़ाफ़रान अगर किसी चीज़ में मिला हुआ है और उससे पाकी हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर पानी ठहरा हुआ है और उस पानी में कोई नापाकी गिर गई है, तो चाहे वो पानी थोड़ा हो या ज़्यादा हो, उसके साथ तहारत इख्तियार करना जायज़ नहीं है, ना ही उसके साथ वज़ू करना जायज़ है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को नापाकी से महफूज रखने का हुक्म दिया है। अब हम बात करें, पहले हम बात कर रहे थे ठहरे हुए पानी के, और अब हम बात करेंगे जारी पानी। जारी मतलब जो चश्मा वाला पानी हो या जो चलता हुआ पानी हो। तो जारी पानी में अगर कोई गंदगी या पलीदी गिर जाए तो जब तक उसका असर दिखाई ना दे, ऐसे पानी में वजू करना जायज है, क्योंकि जारी पानी के साथ नजासत नहीं रुक सकती। इसी तरह अगर कोई इतना बड़ा तालाब हो कि जिसकी एक तरफ हरकत दी जाए तो दूसरी तरफ हरकत ना हो, जब उसमें नजासत गिर जाए तो ऐसे तालाब की दूसरी जानिब से वजू करना जायज़ है, क्योंकि ये बात तो वाज़ेह है कि नजासत पलीदी दूसरी जानिब तक नहीं पहुंची, और पानी में ऐसे जानवर का जिसमें बहने वाला खून नहीं होता, अगर वो मर जाए तो पानी को फासिद नहीं करता, यानी पानी खराब नहीं करता, और ऐसे पानी के साथ भी तहारत इख्तियार करना जायज़ है। मिसाल के तौर पर मच्छर, मक्खी, भेड़ वगैरह। इसी तरह किसी ऐसे जानवर का पानी में मर जाना भी नुकसान नहीं देता, यानी कि जिसकी जो पानी में ही जिंदा रहता हो या पानी में ही जिंदगी गुजारता हो, मसलन मछली, मेंढक, केकड़ा वगैरह वगैरह। तो एक होता है मुस्तामिल पानी। हमने बात की जारी पानी की, ठहरे हुए पानी के अहकामात की, और अब हम बात करें मुस्तामिल पानी की, कि जो किसी ने इस्तेमाल किया हुआ हो। तो ऐसा पानी जो कि इस्तेमाल में आ चुका हो, इसे नापाकियों से पाकी हासिल करने में इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है।
استعمال شدہ پانی کی تعریف یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے طور پر بدن پر استعمال کیا جا چکا ہو۔ ہمارا آج کا موضوع یہاں پر ختم ہوا۔ اگلے ہفتے اپنے اگلے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔